جہاد اور قتال کے بارے میں، غلامی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جہاد اور قتال کے بارے میں میری پہلے رائے آ چکی ہے، انڈیا میں، چائنا میں ہو رہا ہے۔ پہلے تو پھر وہی بات ہے کہ جب مسلمانوں کا یہ صورتحال ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو ہم تو خود مکی دور سے بھی پہلے ہیں، تو جب ہم مکی دور سے بھی پہلے ہیں تو ہمیں خلفائے راشدین کے جہاد اور قتال یا مسلمانوں کو ظلم کے پنجے سے نجات دلانا، تو سب یہ جذباتی جملے ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ویلاگ دیکھیں، خوش ہوں، جس طرح ہمارے وہ بعض ٹی وی اینکر اور صحافی بیٹھ کے اپنے ویلاگز کے اندر پاکستان کی پتہ نہیں کتنی ترقی کروا چکے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی ایفیلیشن کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ زیادہ ہے، تو وہ جھوٹ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کون سی ترقی، ترک گئے سی تھوڑے ویلاگز نال ترقی ہو جانی ہے۔ یعنی کسی کا ویلاگ سننے کے بعد آپ باہر نکلیں، جو آٹا آج سے 3 سال پہلے 40 روپے کلو تھا، آج 80 روپے ہو گیا، تو ویلاگ سننے کے بعد وہ آپ کو 40 کا ملنا شروع ہو جائے گا۔ جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جن کو چندے مل رہے ہیں، جن کے فنڈز لگے ہوئے ہیں، ان کو کیا پرواہ کہ گراؤنڈ ریئلٹی میں کتنی غربت ہے۔ اسی طریقے سے جن کے اپنے بچے پڑھ رہے ہیں باہر کے ملکوں میں اور آپ کے بچوں کو بھرتی کر کے جہاد اور قتال میں بھیج رہے ہیں، ان کو کیا غرض جہاد اور قتال کے بارے میں؟ میں کسی مولوی کا بچہ مردیا نہیں ویکھیا، یہ سارے ہی کہندے نے ساڈا فلانے ملک پڑھ رہا ہے، جنی جہادی تنظیمیں ویکھو ہاں۔ یہ ماضی قریب میں ایک بہت بڑی جہادی تنظیم نام لیے بغیر 25,000 بندہ کشمیر میں انہوں نے مروایا ہے، اس کا اپنا کوئی بچہ مرا ہے؟ کوئی اپنا قریبی رشتہ دار بھی مرا ہو؟ نہیں، عیاشی کی زندگی یہاں ان کی گزر رہی ہے۔ تو یہ سب جذباتی باتیں ہیں میرے بھائی، علمی ریالٹی سے بہت دور ہیں۔ میں چونکہ بینگ این انجینئر نا پریکٹیکل لائف کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں کہ واقعی پریکٹیکلی یہ سولوشن ہوتا بھی ہے، ایسے ہو بھی جایا کرتا ہے۔ میں نے کئی بار آپ کو بتایا کہ بڑے بڑے مسلح اٹھے ہیں، بڑے بڑے مبلغین اٹھے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی دعوت پیش کی ہے، رزلٹ کوئی نہیں نکلا۔ ہماری دعوت سے کیوں رزلٹ نکل آیا ہے؟ جبکہ نہ کوئی چندہ، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی علماء، الٹا سارے خلاف۔ کیوں رزلٹ نکلا ہے؟ ہم نے بیماری کا علاج کر لیا، باقی سب کے سب صرف سمٹمز کا علاج کر رہے ہیں، لیپا پوتی۔ میں آپ کو اسی گورنمنٹ کی مثال دیتا ہوں، ہمارے یہ پرائم منسٹر صاحب کنٹینر پہ کہتے تھے جب اوپر اگر حکمران ایک صحیح آ جائے نیچے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، کہتے تھے کہ نہیں؟ ہے نا ویڈیوز ریکارڈ؟ ہم اس وقت بھی کہتے تھے سرکار کچھ نہیں ہوگا، اے پوتڑیاں دے بگڑے نے، اوپر آنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں یار میں تو مجھے ٹیم ہی اچھی نہیں ملی۔ تو سرکار وہ جو 2014 میں آپ کہتے تھے کہ میں اوپر ہوں گا تو میں اپنے نیچے کچھ بھی نہیں غلط ہونے دوں گا، جھوٹ مار دے رہے، کوڑ مار دے رہے، منو۔ اتنی تو جرت کرنی چاہیے نا کہ ہاں ہم جھوٹ بولتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، یا ہماری اتنی سمجھ نہیں تھی اس وقت، ہمیں یہ غلط سمجھ آیا۔ یہ کہنا میں اس وقت بھی ٹھیک اب بھی ٹھیک، تو پھر تبدیلی کہاں سے آئے گی میرے بھائی؟ یہی حال ہمارے علماء کا بھی ہے، مذہبی طبقے کا بھی ہے، جذباتیت کے ساتھ سوچتے ہیں، انہیں نہیں پتا پریکٹیکلی کچھ اور ہے معاملات۔ یہاں کے پریکٹیکل مسئلہ اسلامی نظام نہیں ہے، یہاں کا پریکٹیکل مسئلہ مسلم ورلڈ کا صرف ایک ہے، وہ ہے فرقہ واریت، اور اس کی وجہ قرآن و سنت کی بجائے بابے مار دو، دنیا دی ہر بیماری ختم ہو جائے گی مسلمانوں دی۔ جی لوگ کہتے ہیں نہیں جناب ہم جو ہے وہ اوپر آ جائیں، یہ کر دیں۔ کیا مولویوں کو حکومت نہیں یہاں ملی؟ کیا کر لیا انہوں نے؟ آپ کو نہیں پتا؟ اپنے حلقہ اثر میں تو مدرسوں میں تو ان کی حکومت ہے نا، کون سا اسلام نافذ کیا ہوا ہے؟ ویڈیوز نہیں لیک ہو رہی وہاں سے آپ کے سامنے میرے بھائی۔ کیا ہوا کہ سارے علماء کٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہو کہ جی سب سے پہلے ہم اس اپنے مفتی کو سنسار کرتے ہیں؟ الٹا دفاع میں آگے سامنے، اور جو ہمارے جیسے بولنے والے تھے ان کو کہا جی اس کو تو موقع مل گیا علماء کے خلاف بولنے کا۔ جب یہ حالت ہو تو اس قوم نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ تو یہ سب جذباتی باتیں ہیں میرے بھائی، پریکٹیکل نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے یہ پریکٹیکل ہے تو آپ کریں نا، آپ اپنی مرضی ہم پہ نہ تھوپیں، آپ ہمیں ضرور مشورہ دیں، لیکن ہم یہ سارے مشورے گزار چکے ہیں، اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ جب تک آپ روٹ کاز انالیسز کر کے آج کے دور کے مسئلے جو ہیں ان کو ایڈریس نہیں کرتے،
لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات نہیں دیتے، فرقہ واریت کے حوالے سے جو افریت کے باہر نکلا ہوا ہے اسے قابو نہیں کرتے، لوگوں کو بابوں سے توڑ کے کتابوں کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ اور اتحاد امت ہو جائے، نہ ہویا ہوندا تے کر لیندے نا تسی، ہویا ہے؟ یہ صرف ویڈیوز میں اتحاد امت ہوتا ہے، پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا۔ مسجدیں اسی طریقے سے الگ رہیں گی، چندہ بکس علیحدہ رہیں گی۔ ہاں میرے خلاف ساروں نے اتحاد امت کیا ہوا ہے، وہ لیکن ایک ایجنڈے کے اوپر، ایک ایجنڈے کے اوپر۔ تو چلیں، آپ کی خواہش ہم نے پوری کرا دی، چاہے اس طرح کر کے کان پکڑا گیا، کچھ تو خواہش پوری کروا دی نا۔